کہتا کہ وفادار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کے نظم اس سے پہلے بتا دوں، ایک طرف پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت گھر بنانے کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف لکھنؤ کے اکبر نگر کو توڑ دیا جاتا ہے بھیم آرمی چیف۔ آئیے سنتے عمران پرتاپ گڑھی کی نظم اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کیجیے، زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے عمران پرتاپ گڑھی کا، اور اس کے بعد میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ شعر اور پڑھیں۔ ندیم بھائی یہ دلی کے پڑوس میں رہتے ہیں تو ان پہ سنسد بھون کا اثر نہیں ہوگا تو کس پر ہوگا؟ اللہ کرے ان پر اور اثر ہو۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اور کاش سنسد بھون پر بھی کاس گنج کا اثر ہو جائے تو شاید سنسد بھون تھوڑی سدھر جائے۔ میں پڑھتا ہوں، پھر سے پڑھتا ہوں۔ بھلا انسان کیا کوئی پرندہ تک نہیں مرتا، کوئی جاں باز پھر بے موت یوں ناحق نہیں مرتا، سیاست اپنے تیور سخت کر لیتی تو یہ طے تھا ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں مرتا، ہمارے گھر نہیں جلتے، ضیاء الحق نہیں مرتا۔ بہت شکریہ۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں، اپنے تیور تک آنے کی کوششیں کرتا ہوں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ ہندوستان کا ایک ذمہ دار ناگرک، ہندوستان کا ایک ذمہ دار شہری 4 مصرے بہت سلیقے سے پڑھتا ہے۔ ایک موت ہوتی ہے ہمارے پڑوسی اسٹیٹ میں، لاکھوں لوگ ایک شو یاترا میں، مجھے اس شو یاترا پہ کوئی ٹپڑی نہیں کرنی، لیکن ایک راجکی سمان پہ 4 مصرے پڑھنے ہیں، اور لگے کہ کوئی بھی ذمہ دار ہندوستانی ایسا ہی سوچتا ہوگا تو مجھے دعا دینا۔ میں پڑھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ وفادار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا، یا ملک کی مٹی سے اسے پیار نہیں تھا۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد آثار قیامت اور فتنہ دجال کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ دجال کے خروج کی مختصر کیفیت۔ ہم اس سے پہلے جو ارشادات نبوی لکھ آئے ہیں یا آگے جو احادیث بیان کریں گے ان کا خلاصہ لکھا جا رہا ہے تاکہ قاری کو تمام واقعات ذہن نشی کرنے میں آسانی رہے۔ عمدۃ الفقہ میں کچھ اس طرح ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میری امت میں 30 آدمی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ دجال موعود ایک خاص شخص ہے جو یہود سے ہے، اس کا لقب مسیح ہوگا، وہ کانا ہوگا، اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جس کو ہر ذی شعور پر لے گا، اور اس کی سواری کے لیے ایک گدھا ہوگا۔ وہ ملک شام اور عراق کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد اصفہان میں آئے گا اور 70,000 یہودی اس کے تابع ہوں گے اور وہاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو وہ بہشت کہے گا، اور بہشت میں دوزخ کا اثر ہوگا، اور جس کو دوزخ کہے گا وہ جنت کی تاثیر رکھتی ہوگی۔ زمین میں فساد ڈالتا پھرے گا اور زمین میں بادل کی طرح پھیل جائے گا، اور اس کے ظہور سے پہلے بڑا سخت قحط ہوگا۔ وہ عجیب و غریب کرشمے دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ پھر وہ مکہ کی طرف آئے گا، مگر اس کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا، اور مدینہ منورہ کے اس وقت 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے محافظ ہوں گے، لہٰذا دجال اندر نہ جا سکے گا۔ وہاں سے شہر دمشق کی طرف جہاں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے روانہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام اسلامی لشکر تیار کر کے اس سے جنگ کے لیے تیار ہوں گے۔ اتنے میں فجر کے وقت دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار لے پر زرد دحلہ پہنچے ہوئے فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ دھرے ہوئے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اسے طلب کر کے قتل کریں گے اور اسلامی احکامات کا مکمل نفاذ ہو جائے گا۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔